السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا 5واں لیسن ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہے زبر، ہم سنتے چلے آئے ہیں زبر، لیکن ہم ایک اور اصطلاح اس کی بولیں گے کیونکہ یہ تو زبر تو اردو میں ہم کہتے ہیں، ہم عربی پڑھ رہے ہیں تو لہٰذا عربی کی ہی ہم اصطلاح استعمال کریں گے۔ فتحہ، ایف اے ٹی ایچ اے ایچ، ایکچولی یہ فتحہ، دیکھیں اگر ہم اس کو لکھیں فتحہ تو یہ بھی ہا ہے جو کہ سکون ہو جائے گا، یہ چھوٹا ہا ہے، یہ بڑا ہے فتحہ ہا، تو اب کہنے میں فتحہ چل جاتا ہے، فتحہ ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن بہرحال یہ زبر ہے۔ اگر آپ نے پاکستان میں کسی مدرسے کے سامنے سے گزرے ہوں، گھروں میں بھی بڑے مدرسے بنے ہوئے ہیں، تو یہ اکثر آواز آپ نے سنی ہوگی، یا شاید آپ بچوں کے پڑھنے والوں میں کبھی شامل بھی ہوں، وہ یوں کہ الف زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، میم زبر ما۔ تو یہ با زبر با غلط ہے، کیوں؟ ابھی بتاتا ہوں۔ یہ میرا اسمارٹ بورڈ دیکھیے، اگر با زبر با ہے، با زبر با ہے، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ کیا ہوگا؟ یہ با زبر با، با کہیں گے تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ دراصل با الف زبر با ہے، با ہے، اور یہ ہے با۔ اسی طریقے سے کوئی بھی لیٹر ہو، جیم زبر جا، اینڈ جیم میں پلس الف کر دیں، ویل تھوڑی گڑبڑ ہو گئی، یہ چلیے سب الف الف بار بار کیا لکھیں، یہ جا، میم زبر ما، یہ ہے میم الف زبر ما۔ اب میں آپ کو وہ حرکہ کو میں انٹروڈیوس کراتا ہوں، ان سب کو ہم ایک حرکہ کہیں گے، یعنی کہ صرف زبر ہو یا زیر یا پیش ہو، ابھی وہ آگے آئے گا، اس کو ہم ایک حرکہ کہیں گے۔ وہ ایک حرکہ، اور حرکہ جو ہے ایک الف کو بھی ایک الف کے برابر ہے، نہیں، ایک الف دو حرکہ کے برابر ہوتا ہے، نو، ایک حرکہ الف جو ہے ہم اس کو دو حرکہ ایک الف کے برابر، چار حرکہ دو الف کے برابر، یہ دو یونٹ کنفیوز کر سکتا ہے بچے کو، کسی کو بھی، تو ہم الف کا ہم نہیں یہاں پر کریں گے، میں ہمیشہ صرف ایک حرکہ جو کہ آ، یہ ایک حرکہ ہے، لیکن یہ میم با الف یا با ایک حرکہ، اور یہ با الف زبر با جو ہے یہ دو حرکہ ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ابھی 3 4 5 6 بھی آئیں گے، تو جب وہ آئیں گے میں خیال سے میں اس وقت زیادہ بہتر رہے گا، اس وقت صرف دو کا ذہن میں رکھیے، با زبر با ایک حرکہ ہے، با الف زبر با دو حرکہ ہے، تو ہم اسی لحاظ سے پڑھیں گے، نہ صرف یہاں بلکہ قرآن میں بھی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد، ایاکا نعبد نہیں پڑھیں گے، ایاکا نعبد اگر ہم پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ جیسے اکثر میں نے پہلے بھی انٹروڈکشن میں کہا تھا، ہم بہت زیادہ غلط ہے یا گناہ ہو جاتا ہے اس پہ ہم نہیں جائیں گے، بس صرف ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ بس کس طرح پڑھنا چاہیے، تو یہی بس میں ایک چھوٹی سی مثال یہاں فوراً میں دے دوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، جیسے کہ قا لا، نظر آ رہا ہے نا، قا لا،
قال، یہ بہت آئے گا قرآن میں. اس کے معنی ہے he said. he said قال he said. لیکن یہ بھی بہت لیٹر آئے گا قال. یہ ہے two people said. اب آپ خود ہی بتائیے کہ جہاں قالا لکھا ہے اگر ہم قالا پڑھ دیں گے اور جہاں قالا لکھا ہے وہاں قالا پڑھ دیں گے تو معنی بالکل مختلف ہو جائیں گے. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو کہ اسی طریقے سے اب یہاں تو فرق پڑ گیا صرف لا اور لا کہنے میں. بہت ممکن جگہ ہے، بہت ممکن ہے کہ دوسری جگہ پر یہ نہیں کوئی فرق پڑتا ہوگا معنوں میں، لیکن بہرحال صحیح پڑھنا تو صحیح پڑھنا ہے جیسے پڑھنا چاہیے. اسی طریقے سے انگلش کی بھی بہت ساری پروننسیشن ہے، بلکہ بات بتاؤ ہم ہنستے بھی ہے پروناؤنسیشن کوئی کہہ دے تو کیا اس سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ غلط ہے یا گناہ ہے؟ ہم تو اس طرف تو نہیں جاتے، غلط ہے. اسی طریقے سے قرآن پڑھنے میں بھی ہے، اس میں زیادہ نہیں جائیں کہ یہ کس حد تک غلط ہے. تو تجوید کے لحاظ سے بہرحال یہ غلط ہے تو غلط ہے. تو یہ ایک خاص بات ہے. آئیے اب ہم پڑھتے ہیں. اور ہم کا مطلب ہے ہم دونوں، ہم سب. تو اس کا بہت خیال رکھیں کہ یہ مت سمجھیں کہ صرف الف با تا سا ہی ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کیا چکر ہے. ابھی تھوڑا اور آگے آئیے، اگلا ہی اس کے اندر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی اہمیت کتنی ہے. تو اور یہاں پر پچھلے سبق میں میں نے آپ کو ہیوی لیٹرز اور اسمائلی لیٹرز کا میں نے کہا تھا، اس کا یہاں خیال کریے گا. بلکہ پینسل اپنی رکھ لیں اور جہاں ہیوی ہو اس کو سرکل کر لیں یا سائیڈ میں ایچ لکھ دیں، اس کا مطلب ہوگا کہ ہیوی. آئیے اب ہم پڑھتے ہیں. یہ ہمارا الف جو کہ میں نے بتایا تھا کہ 29 ہوتے ہیں، یہاں الف بھی آپ کو نظر آئے گا اور حمزہ بھی نظر آئے گا. جیسے میں نے کہا اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، اس وقت صرف اسی کے اوپر ہم کرتے ہیں. اب ویسے میں نے کہا کہ ہم فتحہ ہم کہیں گے تو میں اسی کی پریکٹس دوں گا. زبر ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں. آئیے پڑھیں، میرے ساتھ ساتھ پڑھیے اور ہر حرف پر 10 نیکیاں کمائیے. تو چلیں بسم اللہ. الف فتحہ ا، با فتحہ با، کہیے. تا فتحہ تا، سا فتحہ سا. یہ 3 لیٹر ہیں جو زبان سامنے کے دانتوں کو جو ٹچ کرتی ہے وہ بولتے ہیں، ذرا سا اس کے ساتھ بولتے ہیں. ایک تو یہ تھا سا، ایک ہے یہ ذا، اور یہ ایک ہے یہ ظا. اسی طریقے سے آپ بھی لائن ڈال دیجیے گا. ہم یہاں پر تھے الذی و اذا جاء نہیں ہوگا، جہاں پر غور سے پڑھیے گا. اور میں کہوں گا کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں، اگرچہ کہ آپ کو یاد بھی ہو تو کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ اس وقت جب آپ سیکھ رہے ہیں کوشش کریں کہ دیکھ کے پڑھیں. اور اس میں جیسے ہی زال آئے گا تو آپ ذرا سا وہ ہو جانا چاہیے. والذی زی زبان زی و اذا، تو زال فتحہ ز، را فتحہ را. یہاں پہ جو میں نے کہا تھا کہ را ڈاٹڈ کریں، ہم اس کو بتائیں گے کہ کچھ اور باتیں. را جب فتحہ ہوگا زبر تو یہ ہیوی پڑا جائے گا. اور آلسو آگے آ رہا ہے پیش یا ضمہ جس کو کہتے ہیں ضمہ، وہ بھی اس پہ بھی وہ ہیوی پڑا جائے گا. لیکن جب وہ زیر یا کسرہ ہوگا وہ سافٹ پڑا جائے گا. اس کی مثالیں جب ہم کسرہ بھی پڑھ لیں گے اس کے بعد انشاءاللہ کچھ قرآن سے اس کی مثالیں ہم پڑھیں گے. تو اس وقت جو ہے صرف یہ ہے کہ یہ 3 وہ لیٹرز ہیں. ہاں، اور ہاں میں را کی بات کر رہا تھا، را ہیوی ہے. لیکن دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہم یہ بالکل بیسک ہم تجوید سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایڈوانس اور اس سے بھی زیادہ دوسرے تیسرے لیول کے اوپر اگر کوئی پڑھنا چاہے، جب پڑھیں گے نا تو میں صرف بتا دے رہا ہوں کہ اس میں بھی مستثنی حالتیں، ایکسیپشنز اتنے ہوں گے کہ
آپ یہ کہیں، اگر میں وہ نہ کہوں کہ یہ اس میں بھی ایکسیپشن ہوتے ہیں، بظاہر اس کے اوپر زبر ہے تو موٹا ہونا چاہیے، رک رہے ہیں، یا باریک ہونا چاہیے، یا لائٹر ہونا چاہیے، یا اسمائلی ہونا چاہیے، یہ فرق ہو جاتا ہے جب ہائی لیول ہو جاتے ہیں کہاں بعض خاص حالتوں میں، تو میں وہاں تک میں نہیں جاؤں گا. بہت سی باتیں مجھ کو بھی نہیں پتہ ہیں بہت ہائی لیول کی، لیکن کتابوں میں ملتی ہیں کہ یہاں پر باوجود یہ کہ یہ یہاں پر زبر ہے یا رک رہے ہیں تو بھی سکون ہے تو زبر ہے، لیکن ہم اس وجہ سے آگے پیچھے کچھ لیٹرز ایسے آتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو سافٹ پڑھیں گے. لیکن ایٹ دا مومنٹ صرف آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ زبر موٹا پڑھا جائے گا، ہیوی اینڈ پیش بھی، اور را سافٹ پڑھا جائے گا. تو ہم آگے بھی آئے گا ہم پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ چونکہ فتحہ ہے ہم اس کو را زبر را. پھر اس کے بعد ہے زا، اس کے زبان اندر کی طرف رہیں گے، زا زبر زا، بالکل جسٹ لائک زیڈ زی ان انگلش. زا زبر زا، سین زبر سا، سین زبر سا نہیں ہوگا، سین زبر سا. شین زبر شا، صاد ہیوی لیٹر، صاد زبر سو. دیکھیں سین اور صاد بھی کیا فرق ہو جائے گا. سین زبر اسمائلی فیس سا، صاد زبر سو. میں صرف اتنا کہوں سا اور سو تو فوراً سمجھ جائیں گے آپ کہ میں سین کے ساتھ کہہ رہا ہوں یا صاد کے ساتھ. آپ کو سمجھ جانا چاہیے. سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر سو، ضاد زبر ض، اور پھر تا زبر تو. تا جو ہے یہاں پہ تا زبر تا، تو زبر تو، تا تو. آپ خود سمجھ جائیں گے، سمجھنا چاہیے. اگر میں نے کہیں تا کہا تو یہ تا ہے یہ، اور اگر کبھی میں نے تو کہا تو یہ ہوگا. اسی طریقے سے ظ، زبان کو ٹچ کریں سامنے، ظ آ، عین فتحہ آ، عین فتحہ آ. غین فتحہ غ، غین فتحہ غ. فا فتحہ فا، قاف ہیوی، غین فتحہ غ ہیوی، فا فتحہ فا، قاف فتحہ ق. چاہیں تو آپ یہاں پر ہیوی لکھ لیں، یہاں پر ہم نے جو ایچ تھا ایچ لکھ لیں خوا پر، اور یہ سب ہیوی ہیں. میں اس وجہ سے زور دے رہا ہوں کہ ہم آگے جب بھی پڑھیں گے تو فوراً آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ ہیوی لیٹرز ہے، تو اسی لحاظ سے پڑھنا ہوگا. ہم یہاں تھے. قاف زبر ق، کیف زبر کی، ق کی. اس کو قاف نہیں پڑھیں گے اور اس کو کیف نہیں پڑھیں گے. قاف زبر ق، کیف زبر کی. لام زبر لا، لام زبر لا. لام کے بارے میں ہو سکتا ہے میں اس میں تو آخر میں کہیں آ رہا ہے، لیکن میں ذرا جلدی آ جاؤں گا کہ لام کہاں، اور بہت ایزی سا ایک چھوٹا سا لیسن ہے، کہاں فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے، ہیوی پڑھیں گے، اور کہاں پر اسمائلی پڑھیں گے. تو اس وقت تو آپ کو کوئی وہ ورڈ کوئی نہیں ہے. لام زبر لا، میم زبر ما، میم زبر ما. نون زبر نا، نون زبر نا نہیں کہیں گے. ایک چلیں یہاں تو ختم کر لیں، میں نون کے بارے میں ایک آپ کو ابھی بتاتا ہوں ایک انٹرسٹنگ بات. واو زبر و. اب واو چونکہ کہنا ہم کو ہونٹ گول کر کے ہی ہم واو کہہ سکتے ہیں، تو وہ تو کرنا ہی پڑے گا، اگرچہ کہ یہ اسمائلی لیٹر ہے. و، اس کو وا
نہیں کہیں گے، وا. یہ اسٹارٹ کریں راؤنڈ لپ سے، لیکن اسمائلی بنا دیں، اسمائلی چہرہ بنا دیں یا ہونٹ بنا دیں جب آپ ختم کریں گے. و و. اور اسی طریقے یہ ہے ہا ہا. ا ا. الف فتحہ ا، حمزہ فتحہ ا. سیم. یہاں پہ آپ لکھ بھی سکتے اگر بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یہاں سے ایک لائن لگائیں اور یہاں پہ لکھ دیں سیم ساؤنڈ. بچوں سے کہیں کہ خود ہی وہ لکھ لیں سیم ساؤنڈ، اور یہاں سے ایک ایرو لائیں یہاں پر، اور یہاں سے بھی ایک لائن لائیں اور ایرو بنا دیں. ساؤنڈ سیم ساؤنڈ. بچوں کو اگر پڑھانا ہو تو ان کو الف اور حمزہ، یہ حمزہ زبر ہا کہہ دیتے ہیں بچے، چونکہ ہا سے شروع ہوتا ہے. حمزہ زبر آ، سیم ساؤنڈ ایز الف. اینڈ یا زبر یا. تو یہ ایک چھوٹا سا سبق ہے، لیکن اس کو پڑھیں، بار بار کہیے، تب جا کے صحیح آپ کو وہ ہوگا. ہاں، اب بچوں کو اگر کبھی آپ پڑھائیں تو الف با کا بھی، الف با بھی جب پڑھیں، پچھلی جو ہمارا سبق تھا، تو جب ان کو اچھی طریقے سے یہ ایک لائن پہلے پڑھائیے گا، اس کو پھر اچھی طریقے سے ان کو سمجھ میں آ جائے، الٹا بھی ان کے پاس جائیے گا، پھر دوسری لائن اچھی طریقے سے ہو جائے 3 لیٹرز کے ساتھ، پھر الٹا جائیے گا سین زا را، اسی طریقے سے یہ سب لائن. اور جب پورا اچھی طرح آ جائے تو ان سے پھر ان سے کہیں کہ یہ پورا بیکورڈ پڑھیں، اور وہ بھی اچھا آ جائے. جلدی نہیں کریں بچے کو، تب کم سے کم یہ قاعدہ جو ہے سال، سوا سال، 1.5 سال بھی لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اچھی طرح اگر بچے کو آ جائے تو قرآن تو بہت آسان اور جلدی پڑھ سکتا ہے. اس کے بعد یہ بھی کروائیں، یہ پڑھوائیں، اور پھر یہ پڑھوائیں، اور یہ پڑھوائیں، اور اس کے بعد آپ مطلب یہ کہ مختلف ادھر یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس طریقے سے بچے کو اور پکا ہو جائے گا. میں جو کہہ رہا تھا نون کے بارے میں، ایک انٹرسٹنگ سا ہے یہ پیج جو میں نے قرآن انٹروڈیوس کرایا تھا آپ کو، اس میں جائیے گا آخر میں سورۃ الکوثر مل جائے گی آپ کو، اور یہ ملے گی آپ کو پیج نمبر 609. یہاں رکھ لو. یہ آیت ہے، سورہ ہے، چھوٹی ہے، قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ، ٹھیک ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا، بلکہ مد کی وجہ سے یہ اور 4 چلا جائے گا. انا اعطینا، اعطینا، یہ دیکھیے الف کی وجہ سے ڈبل ہو جائے گا. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہاں 2 انا ہیں. یہاں پہ دیکھیے پہلا انا یہ ہے اور دوسرا انا یہ ہے. یہاں پر انا کے بعد الف نہیں ہے، یہاں انا کے بعد الف بھی ہے اور مد بھی ہے. تو یہ 4 الف، 4 حرکہ ہو جائے گا، اور یہ صرف ایک حرکہ رہے گا. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک نہیں ہوگا، ان شانئک، ان شانئک، ان شانئک، کا نہیں، یہاں پر بھی صرف فتحہ، یہاں پر بھی ایک حرکہ، ایک حرکہ. ان شانئک هو الابتر. تو نون کے بارے میں جو بتانا چاہ رہا تھا وہ خاص طور پہ یہ، یہاں انا ہے، یہاں انا ہے. تو یہ ایک اسپیشل بات تھی. اتنا ٹائم ہو گیا ہے، 15 منٹ ہو گئے ہیں. میں سمجھ رہا تھا کہ ایک کچھ حصہ ہم اگلے پیج کا بھی کر لیں گے، لیکن چونکہ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو رہنے دیں، ہم پورا ٹائم اس میں لگائیں گے اگلے پیج میں، اور وہ ہو جائے گا ہمارا لیسن نمبر 6. مجھ کو کامنٹس ضرور چاہیے ہوں گے کہ میں کس طرح جا رہا ہوں، تھوڑا سلو جاؤں اور تیز جاؤں، یا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بار بار میں اس کو مطلب اور سمجھاؤں. دیکھیں جی، الحمدللہ آپ جتنی بار کہیں گے میں دہرانے کو تیار ہوں. 1 2 3 10 ہزار، بس آج کل کی ٹیکنالوجی ہے، آپ کی انگلیوں کے
آپ کے انگلیوں کے اشاروں پر میں ریپیٹ کر دوں گا. میرا مطلب یہ ہے کہ اس کو 2 بار سن لیں، اس لیسن کو 3 بار 4 بار جتنی مرتبہ سنیں، اور آپ کو یقینی طور پر جلدی یاد ہو جائے گا. اور ثواب کا اپنی جگہ ہے، جتنا آپ کہیں گے اتنا ہی ثواب ہوگا. تو اگلا جو لیسن ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. ہمیشہ اس میں جو ہے نا آپ کو ہیوی لیٹرز اب تک اچھی طرح ہو جانا چاہیے، دیکھنا نہیں پڑے کہ یار یہ ہیوی ہے یا نہیں ہے. یہ 7 لیٹرز ہیں، 4 تو اکٹھے ہی ہیں، بڑے آسان ہیں، ایک اوپر ہے اور پھر 2 نیچے کی لائن میں ہے. تو یہ اس کے لحاظ سے اب ہم پڑھیں گے، نہ صرف اس لیسن میں پڑھیں گے، اس کے لحاظ سے آپ کو قرآن میں بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب مجھے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ جلد ریکارڈنگ انشاءاللہ ہم کر لیں گے. ٹھیک ہے، اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.